اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانی اور میرے مسلمان بھائیوں اور پوری دنیا کے مسلمان بھائیوں۔ آہ، آج بڑی بڑے عرصے کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ کچھ مہینے مطلب چند مہینے بعد ٹائم نہیں ملا، ویسے آئی واز بیزی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ تو 6 ستمبر جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، شہدائے پاکستان، مسلمان، ہمارے آرمی کے جوان، جتنے بھی ہمارے پولیس فورس کے جتنے بھی شہداء ہیں، میں ان سب کو دعائیں دیتا ہوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ دل ہمدردی ہے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے سارے شہداؤں کو۔ اور جو قومیں اپنی شہداء کو بھول جاتے ہیں تو وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہے۔ یہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے پچھلے سال ڈیفنس ڈے پر کہا تھا۔ یعنی یوم شہداء کے دن پر یہ کہا تھا۔ اور آج خیر افغانستان کے سچویشن سے بھی میں کچھ اس حوالے سے بھی بات کروں گا، کیونکہ افغانستان سے امریکن سپر پاور امریکہ کے ساتھ نیٹو جو افواج تھی، نیٹو واٹ از نیٹو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ امریکہ کی آرمی بھی تھی، آئی ڈونٹ نو فگر معلوم نہیں کہ کتنی تھی، لیکن امریکہ کے ساتھ نیٹو کا جو الائنس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نیٹو مینس ناردرن اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ نیٹو کا ایبریویشن ہے، مخفف۔ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ تقریباً 40 ممالک تھے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض 34 کہتے ہیں، لیکن یہ 40 ممالک کنٹریز تھے، ملک تھے، اور امریکہ بھی ان کا سپر پاور کے انڈر میں تھے، ان کا ایک اتحاد تھا۔ افغانستان میں یہ آپریشن کرنے آئے تھے 20 سال پہلے۔ فرسٹ افغانستان میں سوویت یونین نے شکست کھائی تھی۔ سوویت یونین کیا تھا؟ رشیا کے ساتھ جتنے بھی کنٹریز تھے، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، کرغیزستان، یہ جارجیا، یوکرین، پولینڈ، لاٹویا، ایسٹونیا، لیتھوانیا، 15 ممالک تھے اس وقت۔ ان کو سوویت یونین کہتا تھا، USSR جو رشیا۔ پھر طالبان نے ان کو شکست دی۔ اس ٹائم طالبان مطلب افغانستان میں امریکہ آئی تھی، اور امریکہ پیسے دے رہے تھے، اور پاکستان اور امریکہ نے کمبائن رشیا کو شکست دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب رشیا کو شکست ہوئی، رشیا کے ٹکڑے ہو گئے 15 ممالک، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، آذربائیجان، ارمینیا، ترکمانستان، لاٹویا، ایسٹونیا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں نا، یہ رشیا سے الگ ہو گئے، آئسولیٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد رشیا سپر پاور تھی پہلے، پھر کمزور ہو گئی، ویک ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی اکانومی ڈسٹروائے ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب امریکہ نے نیٹو کے ساتھ 40 ممالک وغیرہ جتنے بھی تھی، انہوں نے افغانستان پر اگر حملہ کیا، تو 20 سال میں ان کو شکست ہوئی، اور یہ بھی شکست کھا کر امریکہ اور نیٹو، ان کے اتحادی سارے ممالک، ان میں پولینڈ تھا، یوکرین تھا، انگلینڈ تھا، فرانس تھا،
کینیڈا کی فوج تھی، ترکی بھی تھی، آسٹریلین آرمی فوجیں بھی آئی تھی، مطلب 40 ممالک کی فوجیں تھی، لیکن یہ شکست کھا گئی، کیونکہ کلمے کے آگے، اللہ اکبر کے آگے کافر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کفار، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہندو، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. جب مسلمان ایک ہی نعرہ مجاہدین لگاتے اللہ اکبر، تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کی کافروں کی نا وہ کھان جاتے ہیں ان کی باڈی وغیرہ. خیر، اللہ نے پاکستان اور افغانستان اور مسلمانوں کو فتح دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی پنچیر کا ایک علاقہ تھا. افغانستان میں 34 صوبے ہیں، صرف دا اونلی ون صوبہ پنچیر، اس کا جو 20-30 سال پہلے ان کا جو ان کا جو لیڈر تھا پنشیر کا، پنشیر میں پرشین لوگ رہتے ہیں، جیسے پارسی لوگ، جیسے ایران میں پرشین ہے پارسی، اور ادھر بھی ہم پشتو میں ان کو پارسیوان کہتے. تو پنشیر میں اس ٹائم احمد شاہ مسعود تھا، ان کی اپنی وہ ہے نا، اپنی آرمی ہے. اپنے پنشیر بہت ہی ایک پیٹریاٹ ہوتے ہیں، قوم پرست جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اپنی زمین مر جاتے ہیں لیکن اپنی زمین نہیں چھوڑتے. ابھی طالبان نے وہ بھی فتح کر لیا، میں نے جہاں تک سنا ہے، نیوز پہ دیکھا ہے. خیر، بعض انڈین چینلز لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت خوش ہے جب طالبان نے امریکہ کو شکست دی، ان کو بگایا، نیٹو کو بگایا، اور افغانی آرمی انہوں نے سرنڈر کیا. نہیں، افغانستان، ہاں امریکہ کافر ہے. کافر کو شکست جہاں پر ہوتی ہے، کشمیر میں ہوتی ہے، فلسطین میں ہوتی ہے، افغانستان میں ہوتی ہے، پاکستان میں ہم خوش ہوتے ہیں. افغانستان سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، افغان ہمارے بھائی ہے، ہم پاکستانی، میں پاکستانی ہوں، پاکستانی پختون ہوں. افغانستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی تھے، میں نے سنا ہے یہ سارے وہاں سے یہاں مائیگریٹ ہوئے تھے افغانستان سے. میں تو خیر سید ہوں، اور میرا فیملی ٹری تو خیر عربک ہے، میں سعودی عرب سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن افغانستان ہمارا بردر کنٹری ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارے دل کے بہت قریب ہے. میں جانتا ہوں کہ ان کی زمین استعمال کی گئی رشیا کی جنگ میں، امریکہ کی جنگ میں، لیکن اب انشاءاللہ جو ہونے والا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں. پاکستان سے ڈائریکٹ روڈ افغانستان جائے گی، اور افغانستان سے پھر ازبکستان. ہم پاکستان اب سوویت یونین سے جتنے بھی کنٹریز آزاد ہو چکے ہیں رشیا کے، ہم ویسے ہی بائی روڈ سفر کریں گے، ویزا لگائیں گے. بائی ٹرین بھی میرے خیال سے ایک منصوبہ ہے. یہ بھی یعنی ہم رشیا سے جتنے کنٹریز ہیں، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے کنٹریز ہم ویسے ہی وزٹ کریں گے، اور ہمارا اکانومی ان کے ساتھ، یعنی یہ سپیک کا ایک منصوبہ ہے، چائنا ٹو پاکستان، پاکستان ٹو افغانستان، افغانستان ٹو ازبکستان، اور یہ چند ہی گھنٹوں میں روڈ وہاں پر پہنچ جائے گی. تو میں بہت خوش ہوں، انشاءاللہ بہت اچھے دن آنے والے، افغانستان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ان میں کوئی دہشت گردی بھی نہیں ہوگی. افغانستان اور پاکستان بردر ہے، جس طرح ایران ہمارا بردر کنٹری ہے. چائنا تو فی الحال ہے بردر، بٹ آئی ڈونٹ نو ان دا فیوچر کہ کیا ہونے والا ہے. چائنا کیونکہ چائنا از ناٹ اے مسلم کنٹری. یہ تو میں کلا کہتا ہوں کہ برما میں مسلمانوں کا جو حال میں نے دیکھا، کشمیر میں دیکھا، اس فلسطین میں دیکھا، غیر مسلم کبھی ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے. لیکن فی الحال وی آر وہ ہے نا ایز اے بردرلی کام کرتے. اور ایران، افغانستان یہ ہمارے بھائی ہے، آذربائیجان، ترکی یہ ہمارے بردر کنٹریز ہے، ازبکستان بھی مسلم کنٹری ہے. تو انشاءاللہ ابھی بہت اچھے دن آنے والے ہیں. اور افغانستان کے میرے پختون بھائیوں کو میں یہ کہتا ہوں، اور پنشیر میں جو پرشین لوگ ہیں، جو پارسی لوگ ہیں، ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی اپنی ایک حکومت ہوگی، اور انشاءاللہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ فوج اور آپ کی پولیس پھر سے بن جائے گی. اور میں امید رکھتا ہوں، ہاں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں افغانی جو طالبان ہیں ان سے، کہ پلیز خدا کے لیے افغانستان کا جو جھنڈا ہے، کیونکہ پاکستان کی پہچان پاکستان کا جھنڈا ہے، پلیز افغانستان کا یہ جھنڈا یہ لہرا دیجئے
کیونکہ اس سے آپ اپنے افغانیوں کا دل جیتو گے. ٹھیک ہے. اور افغانیوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں افغان بھائیوں سے کہ پاکستان کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں ریئلی میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہمارا خون کا رشتہ ہے اور یہ صدیوں سے ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ ایک برٹش آفیسر تھا جب یہ برٹش انڈیا تھی پاکستان اس ٹائم نا. تو اس نے ڈیورنڈ لائن اس نے رکھا تھا. ان کا نام ہی میرے خیال سے ڈیورنڈ تھا. تو اس نے بہت زیادتی کی ہے کیونکہ وی آر بردرز. بس وہ جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن پھر ہمارے پوری وزیر اعظم صاحب پاکستان کے ہمارے آرمی کے سب کی نظریں اب افغانستان پر ہے اور ان کی بہتری کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئی ہوپ میری اللہ سے دعا ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے گی اور امن انشاءاللہ آ چکا ہے اور آئندہ بھی ہو گیا. اور یہ جو منصوبے ہے سی پیک کا ان سے افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان کو بھی, یہ جو سوویت یونین کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ ٹیک کیئر. اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں نا, پھر ملتے ہیں نا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. آئی ہوپ you all are fine and see you inshallah in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.